السلام علیکم ٹو آل، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں حاضر ہوں ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ۔ اور آج ہم لکھیں گے الرحمن، اور وہ بھی کٹ مارکر سے، کیونکہ یہ جو ہے بگننگ لیول کا بھی ایک حصہ ہے، تو میں نے کہا چلو اس سے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ میں پتہ نہیں تقریباً 1 سال کے بعد ہی مارکر سے ٹرائی کر رہا ہوں کچھ بھی لکھنے کے لیے، تو میرے سارے جو مارکر وغیرہ ہیں وہ سارے ڈرائی ہوئے ہیں۔ میں نے جو ہے اصل میں انک بائی کر کے رکھی ہوئی ہے، تو انک کے لیے بھی جو ہے نا تھوڑا ٹائم اس کو اسٹے دینا پڑتا ہے جب اس میں انک آپ ریفل کرتے ہیں، اور میں پراپر اس طرح اس میں جو ہے انک ریفل نہیں کر پا رہا تھا، بیک سے نہیں، میں نے اس میں فرنٹ سے بس جتنی انک اس میں جا رہی تھی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہا تھا۔ اور یہ ایک سمپل عربک کیلیگرافی فونٹ میں چھوٹا سا ٹیوٹوریل ہوگا کہ جو ہے بگنر اپنے آپ کو کس طرح کنسسٹنٹ رکھ سکتا ہے، کس طرح مینٹین کر سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ کبھی وہ قلم سے خود کو اپنے کام میں انٹرسٹ بنا کر رکھے، کبھی جو ہے مارکر سے، کبھی پینٹ برش سے، ڈفرینٹ چیزوں کو ٹرائی کرنے سے جو ہے نا چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں۔ تو جو ہے میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی درمیان میں 7 to 8 months میں نے چھوڑ دیا تھا، تو جو ہے پھر میں نے دوبارہ اسٹارٹنگ کے اوپر کافی محنت کرنی پڑی مجھے دوبارہ پھر سے، تو میں نے کہا چلو ایک بار اس سے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، سارے برشز سے کر کے دیکھ لیا، اب ایک بار مارکر سے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب میں مارکر سے جو ہے سمپل ٹریڈیشنل عربک کیلیگرافی کر رہا ہوں، جس میں لکھ رہا ہوں الرحمن، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اس کے اوپر لکھ رہا ہوں الرحمن ہوں۔ اور یہ جو ہے سمپل عربک کیلیگرافی فونٹ میں اس کے اوپر پینٹنگ ہوگی۔ اور باقی اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کر لی جائے تو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پتھلو گرین، اور ساتھ میں نے اس میں ٹائٹینیم وائٹ ایڈ کیا ہے۔ پتھلو گرین جو ہے کوانٹٹی اس کی زیادہ ہے کیونکہ اس کا نام میں نے پہلے اس میں استعمال کیا ہے، اگر جو ہے ٹائٹینیم وائٹ میں پہلے رہتا تو ٹائٹینیم وائٹ کی کوانٹٹی اس پہ زیادہ ہوتی، میں نے یہاں پہ پتھلو گرین لیا ہے، یعنی ٹرکوس کلر بن گیا۔ اب جو ہے پہلے اس میں پتھلو گرین میں ٹائٹینیم وائٹ ایڈ کیے بغیر میں نے الگ سے اس کو کینوس کے اوپر کیا، بعد میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائٹینیم وائٹ کے اسٹاکس کچھ ایڈ کیے، اور اس کو بھی میں نے ماربل بیک گراؤنڈ میں کنورٹ کیا، جو کہ میں نے اپنی پچھلی پینٹنگ میں کیا تھا۔ اور جو رائٹنگ کے لیے کافی جو تھی نا مجھے مشکل فیس کرنی پڑی، کیونکہ مارکر جو تھا ٹوٹلی ڈرائی تھا، اور جو اس کی نب تھی وہ بھی پراپر جو تھی فلیٹ نہیں تھی، سرفیس اس کی بھی تھوڑی عجیب سی تھی، تو ورڈز جو تھے نا وہ پوری طرح میں کینوس کے اوپر ٹرانسفر نہیں کر پا رہا تھا، اور کینوس بھی ابھی تھوڑا گیلا ہی تھا، کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور مجھے جلدی سے کوئی ایک ٹیوٹوریل پریپیئر کرنا پڑتا ہے تاکہ میں اس کو ایڈٹ کر کے وائس اوور کر کے اپلوڈ کر سکوں، کیونکہ آج کل جو ہے میں وداؤٹ اینی بریک میں میکسیمم 30 ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں 2 days کا گیپ اس میں لے آؤں گا انشاءاللہ، آہستہ آہستہ جو ہے اس میں تھوڑا سا گیپ لے آؤں گا تاکہ جو ہے تھوڑی کنسسٹنسی برقرار رہ سکے، کیونکہ اچانک ہی میرے اندر وہ عجیب سا نا ایک شوق جاگا، اور میں نے کہا نہیں میں پراپر کام کروں گا، روز میری ایک ویڈیو آئے گی یہ وہ، تو لیکن اب یہ میرے لیے کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دھڑا دھڑ ویڈیو بنانا اور سمجھ جائے نہ آئے اسی بغیر ہی ویڈیو اپلوڈ کر دینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دن کا گیپ یا 2 دن کا گیپ رکھ کے پراپر ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک آئیڈیا کے ساتھ اپنے ورڈز کو کمبائن کر کے پراپر ایک کام کریں، تب جا کے ویورز اور دیکھنے والوں کو بھی آپ انگیج کر سکیں گے۔ اور جو ہے اس کے اوپر پراپر کام کرنے کے لیے جو ہے نا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ بیک گراؤنڈ سوکھنا، اس کو پہلے بنانا، اس کے اوپر کام کرنا، تو یہ کافی جو ہے نا مشکل والا کام ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے پہلے جو ہے بیک گراؤنڈ کے اوپر کام کیا جائے، پھر اس کو ایکسپلین کیا جائے، ساتھ ہی پھر کیلیگرافی جو کر رہے ہیں اس کی ہر ایک چیز کو آپ نے ویورس تک کمپلیٹلی ٹرانسفر کرنا ہے، کمپلیٹلی ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ اپنی پینٹنگ میں کیا چیز کر رہے ہیں۔ سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ایسے مزید ٹیوٹوریلز چاہتے ہیں میری طرف سے تو میرے چینل کو
سبسکرائب کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریسیو ہوتا رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.